Ya Ali Madad, Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 892, 13th of April 1996, Vice at Fort Hall Jamaat Khana of Nairobi, Kenya. Ya Ali Madad, Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. ہے جی چندن پاسے کلیم چھے تما سگند بہورے آپار جی اتنی پاسے واسے پولا واسلا تنی پاسے واسے پولا واسلا تما سگند نہیں ہے لگا جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مومنو، مذہب کیا چیز ہے؟ وائی ریلیجن؟ کئی لوگ اس کو ایک پرانی پرنالی کا سمجھتے ہیں. الٹرا ماڈرن آدمی یہ خیال کرتے کہ ایک پرانی آرتھوڈاکسی ہے. کارلائل کہتا ہے مائی ڈاکسی از مائی ڈاکسی، یعنی میرا جو اعتقاد ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ہے. ہر انسان اس بات کے لیے سوچنے میں مجبور ہے کہ اور سوچنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں سوچتا تو وہ انسانی لیول سے نیچا ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے مجھے کیا چاہیے. اس کے دل و دماغ کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں کہ جس کی طرف اس کو اندر علم ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بہت ہی کنٹروورشل چیز کہہ رہا ہوں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ پلیز دھیان سے سننا. میں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ ٹرائی کروں گا، کوشش کروں گا آپ کو کہنے کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کل میں نے مولانا حضرت امام کے فرمان کے حساب سے کہ انٹلیکٹ از another facet of our faith، میں اس کے اوپر تھوڑا اور ایلیبوریٹ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہے انفارمیشن. انفارمیشن یہ ہے کہ میں نے نیروبی کا گام آنکھ سے دیکھا ہوا ہے. ایک انفارمیشن یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا کہ نیروبی بہت اچھا گام ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں انفارمیشن میں ہیں. لیکن پہلی چیز کہ جو میں نے خود نے دیکھا ہوا ہے، یہ انفارمیشن میں سے بڑھ کے نالج میں آ جاتا ہے. اور وہ چیز کہ جو میں نے کسی سے سنا کہ نیروبی اچھی چیز ہے، اچھی جگہ ہے، وہ انفارمیشن ہے، نالج نہیں. نالج وہ چیز ہے کہ جو انسان خود حاصل کرتا ہے. جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس نے کبھی زندگی میں بیپار نہیں کیا. آپ اس کو تھوڑی کیپٹل دے کے ایک چھوٹی سی دکان کرا دو، اور اس کو کچھ پتہ نہیں کہ لینا کیا ہوتا ہے، دینا کیا ہوتا ہے. بیپار کا پرنسپل یہ ہے کہ اس کی کاسٹ سے اس کی جو بائنگ اور سیلنگ پاور جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر حساب کر کے اس کی جو سیلنگ پرائس ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے.
اگر اس کی بائنگ زیادہ ہے، سیلنگ پرائس کم ہے، تو وہ تو دیوالا ہو جائے گا۔ یہ بات ہم کو اپنے دل میں جان لینی چاہیے۔ میں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک چیز ہے انفارمیشن، ایک چیز ہے نالج، ایک چیز ہے نالج سے بڑھ کے ہم اس کو کہتے ہیں وزڈم۔ وزڈم یوں ہی نہیں آتی، کئی برسوں کی سوچ بچار کے بعد آدمی کو وزڈم ملتی ہے، اور وزڈم خدا تعالیٰ کی بخششوں میں سے ایک بخشش ہے۔ مثال کے طور پہ بارش، آپ یوں سمجھتے ہیں کہ بارش یوں ہی ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں وہ لڑکے لڑکیاں کہ جنہوں نے تھوڑا سا فزکس پڑھا ہوا ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر زمین کے اوپر فارسٹ نہ ہوئے، جھاڑ وغیرہ نہیں ہوئے، تو بارش نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو جو ریگستان ڈیزرٹ ہے وہاں بارش نہیں ہوتی، لیکن جہاں جہاں جن ملکوں کے اندر، مثال کے طور پہ ایسٹ افریقہ، مثال کے طور پہ برازیل، مثال کے طور پہ اور بھی ایسے ملک ہیں کہ جہاں بہت گھنے جنگل ہیں، وہاں بارش بہت ہوتی ہے۔ جب بھی ہم درختوں کو کاٹ کے مکان بناتے ہیں یا ہم اپنے اناج اگانے کی کوشش کرتے ہیں، بارش گھٹ جاتی ہے۔ درختوں کے اندر خدا نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ آکسیجن باہر نکالتے ہیں دن کے وقت، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اس کو چوس لیتے ہیں۔ آکسیجن ہماری لائف لائن ہے، آکسیجن کے بغیر انسان اور جانور بیمار پڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور آکسیجن یہ لوگ دن کے وقت باہر نکالتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اٹھا لیتے ہیں، لیکن رات کو یہ لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور آکسیجن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب ان کے اندر یہ جو سسٹم ہے، جب ان کی یہ ایویپوریشن آسمان پہ جاتی ہے تو ارد گرد کے جو موئسچر ہوتا ہے اس کو یہ لوگ کھینچتے ہیں، اور یہ درختوں کے اندر بھی موئسچر ہے، تو آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش خدا تعالیٰ کی بخشش ہے۔ ایسا ہی دینداروں، انفارمیشن سے نالج آئی، جو علم ہے، نالج سے وزڈم ملی جو خدا کی بخشش ہے، اسی کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی وزڈم ملتی ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے انٹلیکٹ، جس میں عقل شامل ہے۔ خدا ہم کو وہ چیزیں دیتا ہے کہ جو عام لوگوں کو نہیں ملتی جب وہ اس لیول کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب ہم کسی پہ راضی ہوتے ہیں تو اس کو علم و حکمت دیتے ہیں۔ حکمت یعنی وزڈم، علم یعنی نالج۔ علم اور وزڈم جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہماری یوز کرنے کی اس طاقت کو، پاور کو انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو آپ کے سامنے میں نے بولا کہ پھر کہتے ہیں ایک چندن تھا، چندن کا درخت، سینڈل ووڈ کا درخت میسور میں اور ساؤتھ انڈیا میں بہت ہے۔ کہتے ہیں اس کے پاس ہی ایک لیمبڑے کا درخت تھا۔ ابھی لیمبڑا ہے، کڑوا ہے، مگر بہت بڑی اچھی دوا ہے۔ ابھی اس بات کے لیے ریسرچ ہو رہی ہے کہ لیمبڑے کے اندر سے ایک ایکسٹریکٹ نکلتا ہے کہ جو ایڈز کی بیماری میں کام آتا ہے۔ ایڈز کی جو وائرس ہے اس کے لیے لیمبڑے کو یوز کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہ ریسرچ کی سٹیج میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی دن سچ ہوئے۔ مگر لیمبڑے میں ایک بہت بڑی پاور ہے۔ 20-25 دانے لیمبڑے کے بیج کے یا 25 سے 40 اس کے پتے لے کے گھوٹ کے پانی میں مکس کر کے جو پی جاؤ، 40 دن کے اندر بدن کے تمام پوائزنس میٹر نکال دے گا، اینٹی آکسیڈنٹ۔
بدن صاف ہو جائے گا. کڑوا بہت ہے, لوگ نہیں پی سکتے. لیکن اس کڑوے جھاڑ کے اندر جب اس کی لکڑی کو کاٹو تو جیسے چندن کی لکڑی میں خوشبو آتی ہے, اس میں بھی خوشبو آتی ہے, حالانکہ چندن نہیں, لیکن چندن کی دوستی میں خوشبودار بن گیا. کڑوا ہونے پر بھی خوشبودار بن گیا. کیوں بن گیا؟ کیونکہ یہ اندر سے بالکل نرم ہے, پلین ہے, نرم ہے. اس میں گانٹھیں نہیں ہیں جیسے کہ بانس کے بامبو ٹری کے اندر ایک ایک فٹ کے اوپر نوٹس ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر پار ہو ہی نہیں سکتی. پھر کہتے ہیں تینی پاسے پولا وانسلا, بانس کا درخت میٹھا ہے, لیمڑا کڑوا ہے. بانس کی جو اوپر کی ٹینڈر شوٹس ہوتی ہیں وہ چائنیز کوکنگ کے اندر ایک ڈیلیکیسی ہے اور اچھی چیز ہے, میموری کے لیے اچھے ہیں. بیمبو ٹری کی جو آف شوٹس ہیں ٹینڈر, وہ میموری کے لیے اچھی ہیں, کبھی کبھی کھایا کرو. لیکن پیر کہتے ہیں وہ کڑوا ہے لیکن اندر باس آتی ہے, خوشبو آتی ہے اس کی چندن کی. یہ میٹھا ہے لیکن اندر کوئی خوشبو نہیں. کیا بات ہے؟ وہ اندر سے بالکل یکساں ہے, اس کے دل کے اندر گانٹھیں نہیں. اور اس پولے درخت کے اندر یہ جو بانس کا درخت ہے اندر سے پولا ہے, ایک ایک فٹ کے اوپر گانٹھیں ہیں, اس میں خوشبو نہیں. اوہ کیسی اچھی دلیل دی, کیسی اچھی دلیل دی. وہ لوگ جو سچے ہوتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, جو لوگوں کو کڑوا لگتا ہے. لوگ سچ کو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ان کے دل میں صفائی ہوتی ہے. وہ اندر کچھ باہر کچھ ایسے نہیں ہوتے. جیسے کہ میٹھا بانس کا درخت میٹھا ہے لیکن اندر گانٹھیں ہیں. یہ گانٹھیں کینے کی گانٹھیں ہیں. کینا کہتے ہیں کسی آدمی کے ساتھ ویر ورودھ رکھنا. ونڈکٹیو آدمی جو ہوتا ہے وہ کینا خور ہوتا ہے, یعنی جس آدمی کا انٹرنل کیریکٹر اچھا نہیں, اس کے اندر کے تھاٹس پیور نہیں. پھر کا کہنا ایسا ہے کہ کبھی اس نے امام کی بیٹھنا کر بھی لی, اس کے اندر وہ امام کی خوشبو نہیں آئے گی. یہاں چندن کا مطلب حضرت امام کی طرف ہے. اس کی سنگت صحبت میں بیٹھ کے ہمارے اندر اگر پھیر پھار نہیں ہوا دینداروں, تو ہمارے اندر کوئی حال کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے جی. ایک سروور سینچے روپیا, ایک سروور سینچے روپیا, ایک ہریا دوجا سوکا, اے نگرے راہ نہیں رے پائی, بھائی ستونا تے سوکا. ایک سروور, سروور کہتے ہیں لیک کو, جھیل کو. ایک ہی لیک میں سے پانی نکلتا ہے, سب کو یکساں وہ اریگیٹ کرتا ہے. لیکن ایک درخت سوکھا ہے, ایک ہرا ہے. پھر کہتے ہیں جس کے موڑیے اچھے ہیں وہ ہرا رہتا ہے, لیکن جس کے موڑیے اندر سے خراب ہیں وہ اس اریگیشن سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ امام کی سنگت میں ایک نیک آدمی, سچا آدمی, مومن آدمی, عقیدت والا آدمی, امام سے پیار کرنے والا آدمی بیٹھا ہے, اور ایک وہ دمبی بیٹھا ہوا ہے کہ جو ظاہر سے اپنے آپ کو مومن کا لباس پہنا کے مومن کہتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں. دونوں کو حضرت امام ایک ہی قسم کا فرمان کرتے ہیں. جیسے کہ جماعت میں آتا ہے سب کو فرمان کرتا ہے, لیکن جو سننے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو مومن ہیں وہ امام کے فرمان سے روحانیت ڈیرائیو کرتے ہیں, اور وہ لوگ کہ جو امام کے اوپر اعتبار نہیں رکھتے وہ سن لیتے ہیں, ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال کے چلے جاتے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی ضروری سمجھنے کی چیز ہے. امام ہم کو اس بات کے لیے بار بار کہتے ہیں. صرف ابھی یہ شخص ادھر لندن کے اندر حضرت امام آئے
94 کے اندر ماں باپ فرمایا اس بات کو آپ اپنے گھروں میں لکھ کے ایک چھوٹا سا پلے کارڈ بنا کے رکھ دو. Our faith is faith of conviction and not the faith of convenience. ہمارا جو مذہب ہے وہ کنوینئنس کا مذہب نہیں، کنوکشن کا مذہب ہے. یہ لکھ کے اپنے گھروں میں رکھو، بچوں کو سمجھاؤ. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا یہ بات کی کنوکشن ہے؟ کنوکشن کرتے ہیں، ایک قسم کا پرومس ہے، ایک قسم کی ٹیک ہے، یقین ہے، عقیدت ہے. آدمی اس بات کے اوپر کنونسڈ ہے کہ یہ سچ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں کنوکشن. اس کے اندر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. کنوکشن، ایمان، عقیدت، پرومس، اس کے اوپر وہ ڈٹرمائنڈ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے گا. یہ چیز ہمارے انٹلیکٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیسے لگی ہے؟ جو آدمی ہیومن نیچر کے حساب سے چلتے ہیں، وہ آدمی کہ جو ہیومن نیچر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ فلاسفرز ہیں. وہ فلاسفرز ہیں. ہیومینٹی کیا ہے؟ کھا پی کے سو رہنا یہ کوئی ہیومینٹی نہیں. ہیومینٹی یہ ہے، نمبر 1 اسلام کے اندر رسول اکرم کی حدیثوں میں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس نبی نے ہمیں کیسی کیسی چیزیں بتائیں. مثال کے طور پہ نبی کے حضور میں ایک آدمی آ کے کہتا ہے یا نبی، ایک مسلمان کے حقوق کیا ہے؟ حقوق کہتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے. رائٹ ٹو ایکٹ. حضور فرمایا پہلی چیز ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا تیرے اوپر کیا حق ہے، تیرے اوپر اللہ کی طرف کون سی ڈیوٹی ہے. دوسری چیز یہ ہے حقوق العباد. عباد کہتے ہیں خدا کے بندے، ان کا تیرے اوپر کیا حق ہے. کہتے یا نبی حقوق اللہ میں سمجھا. حضور فرمایا اوکے حقوق العباد کیا ہے؟ کہتے یا نبی اب بتاؤ. حضور فرمایا کہ سب سے پہلے حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے تیرے ماں باپ ہیں جنہوں نے تجھے جنم دیا، تجھے کھلایا پلایا، تیرے لیے دکھ اٹھائے اور تم کو بڑا کیا. اگرچہ یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے اور یہ ڈیوٹی حقوق العباد میں آتی ہے کہ اگر کسی ماں کو بچہ دیا ہے تو وہ اس ماں کی ڈیوٹی ہے کہ خدا کی طرف سے بخشی ہوئی اس مخلوق کو اس طرح سے پالے کہ جیسے خدا کی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر اچھیرو، یعنی پرورش کرو، گرو کرو تاکہ وہ تندرست اور بڑا ہوئے. باپ کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ اپنی کمانی کر کے اپنی اولاد کو پالے، بڑا کرے، ایجوکیٹ کرے اور اس کو دنیا کے اوپر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے انڈیپینڈنٹ اپنی زندگی گزارنے کے لائق بنا دے. یہ دونوں چیزیں ماں اور باپ کے اوپر حقوق العباد میں شامل ہیں. لیکن حضور فرمایا تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کا حق رکھو. ماں اور باپ کا حق رکھو. کہتے یا نبی اس کا تھوڑا اور خلاصہ کرو. حضور فرمایا جب تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، تو جوان ہے، تو تو اپنے باپ اور ماں دونوں کی خدمت کر، کیونکہ ان کے احسان جو تمہارے اوپر ہیں ان احسان کو پورا کرنا، یعنی احسان کا بدلہ نیکی سے چکانا خدا کی عبادت میں شامل ہے. یہ حقوق العباد میں پہلی چیز ہے. مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی کوئی دوسرے گاؤں سے چل کے نبی کے حضور میں مدینہ آیا. کہنے لگا یا نبی میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں ان کی دھیان رکھتا ہوں، دیکھ ریکھ رکھتا ہوں اور کوئی نہیں ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں. حضور نے فرمایا واپس جا، تیرا حج یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر. تیرے اوپر حج فرض نہیں. جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ ماں باپ کی خدمت کرے، اس کا درجہ حج ہے. ماں باپ کی خدمت کو
حج کا درجہ دیا نبی نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو, بی ریسپیکٹفل, ان کی عزت کرو, ان کے سامنے زور سے بولو بھی مت. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے زور سے بھی مت بولو, آہستہ سے بولو, ادب سے بولو, رسپیکٹ سے بولو, کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تم کو دنیا کے اندر پیدا کیا. یہ انٹلیکٹ, یہ سمجھنے کی چیز ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں, اس لیے کہ تو نہ تو وہ خدا کا حکم مانتے ہیں, نہ ایک انسانی حساب کی بات ہے کہ کسی نے کسی پہ احسان کیا تو اس کے احسان کا بدلہ تو اکھا چکاوے. کچھ لوگ کینیڈا گئے, اپنے بوڑھے ماں باپ کو خط لکھ لے کے مجبور کر کے ادھر بلا لیا. کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہ بیبی سیٹنگ کرے, اتنا کام کرے, لیکن ماں باپ نیچے بھوئرے میں, جس کو ہم نارملی زمین کے اندر جو جگہ بنی ہوتی ہے بیسمنٹ کہتے ہیں, اس بیسمنٹ کے اندر کینیڈا جیسی کلائمیٹ میں بیسمنٹ بہت سخت ٹھنڈی ہوتی ہے. گرمی کے سیزن میں بھی اوپر پسینہ نکلتا ہے, بیسمنٹ کے اندر ٹھنڈی لگتی ہے. اس بیسمنٹ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھتے ہیں اور چھچھڑتے رہتے ہیں, نوکر جیسا کام کراتے ہیں. کیونکہ اگر ان میں شعور ہوتا, سمجھ ہوتی, شعور کا مطلب سمجھ ہوتی, اگر عقل ہوتی تو ان کو خدا تعالیٰ کے اس فرمان کا دھیان رہتا, اور اپنی انسانی زندگی کے حساب سے بھی کہ جنہوں نے دکھ اٹھا کے, پار پوس کے, قرضہ اٹھا کے, محنت کر کے ہم کو بڑا کیا ہے, دینداروں اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں, بہت بڑا ہے. یہ نمبر 1. میں زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں دیتا. نبی فرمایا حقوق العباد کے اندر دوسرا حق تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا ہے. ایک لڑکی کو جو کسی اور فیملی میں پیدا ہوئی ہے, اس کو تم گھر لے کے آتے ہو. میں یک سائڈ بات نہیں کرتا, دونوں طرف یہی باتیں بنتی ہیں. بولنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے, لیکن سمجھنے میں دونوں سائڈ کے, دونوں کے اوپر حقوق ہے ایک دوسرے کے لیے. میاں اور بیوی جو ہیں وہ یک جان دو قالب کہتے ہیں. جیسے کہ آپ چنے کا ایک دانہ لو, اس کے اندر 2 بھاگ ہیں جس کو ہم دال کہتے ہیں. چنے کے اوپر کا جو شیل ہے نکال ڈالو تو اندر سے دال نکلتی, 2 حصے ہوتے ہیں, وہ یہ میاں بیوی ہیں. یہ دونوں میاں بیوی ہیں. چنے کا یہ دانہ جس میں میاں اور بیوی دونوں ہیں, جب ہم زمین میں اس کو ڈالتے ہیں تو وہ سپراؤٹ ہو کے چنے کے پودے نکلتے ہیں, لیکن دال اگر بوگے تو کچھ نہیں نکلتا. میاں بیوی یک جان ہیں مگر قالب 2 ہیں. تو نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا دوسرا حق تمہارے بیوی بچوں پہ ہے. تو بیوی پہلے ہوتی ہے, بچے بعد میں آتے ہیں. حالانکہ ادھر کینیڈا کے اندر بچے پہلے آ جاتے ہیں, بیوی بعد میں ہوتی ہے. ایسا بنتا ہے, زمانہ ایسا ہو گیا. یاد رکھو دینداروں, میری آپ کے پاس عرض ہے کہ اسماعیلی مذہب یہ نہیں کہ آپ تسبیحاں نکالو. اسماعیلی مذہب اس میں پورا نہیں ہوتا کہ آپ جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھ کے چلے گئے. اسماعیلی مذہب تو ہماری جان ہے. ہر سانس جو ہم لیتے ہیں وہ اسماعیلی مذہب ہے. اگر ایک آدمی مومن ہے, وہ اپنے ماں باپ کو پیار سے رکھتا ہے, عزت سے رکھتا ہے. تمہارے گھر کے اندر اگر تمہارا باپ یا ماں گزر جائے, تمہیں دعائیں دیتے جاوے تو ہرے بھرے رہو گے, برکتوں سے گھر بھرے رہیں گے. مگر وہ لوگ کے جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں زندگی میں کبھی سکھی نہیں ہوتا. میرے مولا کی رحمت ہے, 77 برس کی میری عمر ہوئی. میں اپنی 12-13 سال کی عمر سے دنیا میں گھومتا رہا ہوں, اکیلا بھی, اپنے باپ کے ساتھ بھی. دنیا بھر کے اندر الحمدللہ میرے مولا کی رحمت سے 122 کنٹریز دیکھی ہیں, ہزاروں لاکھوں آدمی دیکھے, لوگوں کے گھر بھی دیکھے, اپنی قوم کے اندر بھی میں ہزاروں آدمیوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے دینداروں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا وہ کبھی سکھی نہیں ہوا. یہ مت خیال کرنا کہ بہت پیسہ ہو جانے سے وہ سکھی ہوگا. ہماری نظر ہمیشہ پیسے پہ جاتی ہے,
ہم نے دیکھا مرسیڈیز گاڑی میں گھومتا ہے اور کبھی $1,000,000 کے مکان میں رہتا ہے. آپ مت جانو کہ وہ سکھی ہے. سکھ پیسے میں نہیں، سکھ تو اندر سے نکلتا ہے. سکھ اندر سے نکلتا ہے. اولاد میں سکھ نہیں، بیوی میں سکھ نہیں، تندرستی میں سکھ نہیں. سکھ حقیقت میں انٹرنل ریسپشن ہے کہ جو ہم اپنے باہر کی لائف میں سے اپنے اندر ڈالتے ہیں. جو آدمی کے دل کے اندر کوئی غم نہیں، خوف نہیں، پریم مورتی ہے، کسی کے لیے ورودھ میں اس کے دل میں دشمنی نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، وہ ہر وقت گلاب کے پھول کی طرح کھلا رہتا ہے. دنیا کے دکھ آتے ہیں اس کو اثر نہیں کرتے. من کا جلاپا خدا کی سزا ہے. جنان میں لکھا ہے کہ جو آدمی کے اندر جلاپا ہے نا، وہ دوزخ کے اندر آگ کا کنواں ہے جی. دوزخ گھٹ اندر کنواں یا گنگا، تیا شیطان کیرا تھام جی. دوزخ گھٹ اندر کنواں گندا، تیا شیطان کیرا تھام. کینہ، حسد، بغض، نندا، دشمنی، دوسرے کو دیکھ کے جلتے ہیں، یہ سب خدا کی سزائیں ہیں. بھلے نہ اس کے پاس بہت پیسے ہوئے. میں نے یہ دیکھا ہے ماں باپ کو دکھ دینے والے کبھی سکھی نہیں ہوئے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس فیملی کے اندر، جس گھر کے اندر عورت کی عزت نہیں، اس گھر کے اندر برکت نہیں. یہاں میرا مطلب عورت کا ماں، بہن، بیوی، بیٹی، مامی، نانی، دادی، جو بھی عورت کے سوروپ ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے، وہ تمام کے تمام عورت ہے. جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، اس گھر میں برکت نہیں. جس گھر میں کجیا کنکاس ہے، اس گھر کے اندر شیطان آتا ہے، روحانیاں فرشتے بھاگ جاتے ہیں. گھروں کے اندر آرام کی زندگی گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی مل کے محبت سے ایک دوسرے کا خیال رکھ کے رہے اور اس کے اندر سوارتھ ورتی نہ ہو گئے، یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی ایک another facet ہے. اسماعیلی، سچے اسماعیلی، ان کے گھروں میں سکھ شانتی ہے، محبت ہے، اتفاق ہے. نبی کریم فرمایا تمہارے بیوی اور بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے. ابھی اولاد ہے تو اولاد کو خدا کی طرف سے دین سمجھ کے، خدا تعالیٰ کا یہ ٹرسٹ ہے. بچے خدا کا ٹرسٹ ہیں. آپ کو پتا ہے یہ ہمارے مذہب کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو غیر مذہبوں میں نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی پہلا بچہ، پلوٹھی کا بچہ، آپ اگر بائبل پڑھو یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اوپر جو لا یعنی شرع خدا نے اتاری، اس کے اندر اس بات کا جواز ہے. اور اللہ فرماتا ہے پلوٹھی کا بچہ، پہلا بچہ، مگر وہ میل ہونا چاہیے. ہم اس میل بچے کو خدا کو دے دیتے ہیں. یالی باپا جو تھئی ہوئی ہے، نیت کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہم نے مولا کو دیا. پھر جب یہ مولا آتے ہیں تو ہم مانگنی کرتے ہیں، مولا یہ بچہ میں نے تیرا کر دیا ہے اور اب تو رحم کر ہم کو واپس دے. مولانا حضرت امام خوش ہوتے ہیں، واپس دیتے ہیں، مگر کہتے ہیں دیکھو اس کی اچھی طرح ایجوکیشن کرنا، اس کی تندرستی کا دھیان رکھنا. کیوں نہیں؟ یہ بچہ تم نے مجھ کو دے دیا ہے. یہ قسم کی سیکریفائس ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز ہمارے راستے میں قربان کرو. اور جب یہ حضور کی آنکھ کھلی تو سوچ کے حیران ہو گئے، مجھے سب سے پیارا، میرا سب سے پہلا بچہ حضرت اسماعیل ہیں. میں ڈیٹیل نہیں دیتا، آپ کو پتا تو ہے حضرت اسماعیل کی ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. وہ پلوٹھی کے بچے تھے، یعنی پہلے تھے. اس زمانے سے
ہمارے مذہب کی یہ شریعت چلی آتی ٹریڈیشن کہ ہم پہلا لڑکا مولا کے حضور میں اس کو دے دیتی ہے قربانی کے طور پہ، وہ اس کو قبول کرتا ہے، اور ہم کو یہ ثواب ملتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی خدا کی راہ میں کی، وہ ثواب ہم کو ملتا ہے یہاں۔ اور پھر اس بچے کو آپ مولانا حضر امام نے آپ کو واپس دیا، ٹرسٹ میں دیا، اس کو اچھی ایجوکیشن دو، اچھی تندرستی دو تاکہ وہ بدیوں برائیوں میں نہ جائے۔ صرف اس کے لیے ہی نہیں، اگر پہلا بیٹا حق کے اوپر ہے، روز دعا پڑھتا ہے، جماعت خانے جاتا ہے، نیک عادتیں ہیں، تو اس کا اثر، اس کا سایہ دوسرے اس کے چھوٹے بھائی بہنوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ماں اور باپ بن جانا صرف یہی نہیں ہے کہ بچے ہو گئے تو ہم ماں اور باپ بن گئے، بایولوجیکلی بن گئے، مگر کیا ہم روحانی طور پہ بھی ماں باپ بنے ہیں؟ میں نے کل ہی عرض کی ہے اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو، میں نے کہا کہ جب ہی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اس کے لیے روحانی خیالات باندھتے رہو اور اپنی دعاؤں میں، عبادتوں میں اس کو بھی شامل کرو۔ یہ ماں کا حق ہے، اور باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی پریگننٹ وائف کو، کیونکہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اس کو اس طرح آرام سے عزت کے ساتھ رکھے تاکہ وہ غصے نہ ہوئے، اریٹیٹ نہ ہوئے، دکھی نہ ہوئے اس ہسبینڈ کے اوپر کہ جو اپنی پریگننٹ عورت کے ساتھ نیک سلوک کر کے اس کو اچھی طرح سے آرام سے رکھتا ہے۔ دینداروں، وہ اپنے باپ کے اس حقوق کو ادا کر رہا ہے کہ جو اس کا بچہ اس عورت کے پیٹ اس عورت کے پیٹ میں ہے، یہ حقوق اللہ میں سے تسمیہ نکال لینے سے ہماری زندگی قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے عمل، ہمارے اعمال، ہمارے خیال، ہمارے تھاٹس اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دنیا اور دین کا، اس کے اندر امام کی محبت اور اس کی وفاداری شامل ہونی چاہیے۔ پھر یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو سکھاؤ، علم دو، گنان دو، اچھی ہیبٹس وغیرہ دو۔ یہ تمام چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ نبی فرمایا کہ حقوق العباد میں اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ تمہارے جو سگے ہیں، نزدیک کے سگے ہیں، ہم جن کو بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، اسی طرح سے اور بھی بہت سے رشتے ہیں، بیوی کے بھائی بہن ہیں، وہ بھی ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں۔ تو جو تمہارے نزدیک کے سگے کٹمبی ہیں، فرمایا ان کا بھی دھیان رکھو، اگر ان میں سے کوئی آدمی تکلیف میں ہے تو تم مدد کرو۔ مولا مرتضی علیہ السلام ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ 7 پڑوسی رائٹ میں، جو کہ نبی نے بھی فرمایا ہے، مگر علی مرتضی کہتے ہیں 7 پڑوسی تمہارے رائٹ میں، لیفٹ میں، 7 پڑوسی تمہارے آگے اور پیچھے، یہ سارے تمہارے پڑوس میں آتے ہیں، اور پڑوسی کا دھیان رکھنا بھی خدا تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہے، کیونکہ خدا نے ان کو تمہارے نزدیک رکھا ہوا ہے۔ اور اگر بیچ میں دیواریں ہیں، پڑوسی کے لیے اتنا حکم کیا کہ نبی کہنے لگے مجھے ایسا لگا کہ شاید خدا کسی دن کہہ دے کہ پڑوسی کو اپنے وارثے میں بھی حق دو، مگر جو کہ یہ ہوا نہیں، اتنا حق پڑوسی کا دیا ہے۔ حضور فرماتے اگر پڑوسی بھوکا سویا اور تم نے پیٹ بھر کے کھایا تو قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ تمہارا بھوکا پڑوسی سویا اور تم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب خیال کرو مومنوں کہ اگر پڑوسی کے لیے اتنا حق ہے تو آپ یہاں ایک دوسرے کے پڑوسی بیٹھے ہو جماعت خانے کے اندر، بھلے آدھے گھنٹے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم تو مولانا حضر امام کے روحانی بچے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں جو جماعت خانے میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں ٹیمپریریلی، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، آگے والا، پیچھے والا، رائٹ ہے، لیفٹ ہے، پھر ہم ان کے ساتھ شاہ جو دیدار لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیدار کی دعا دیتے ہیں، لیکن ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ ہنسو، دانت نکال کے نہیں، یعنی اسمائل کرو، شاہ دیدار، شاہ دیدار، شاہ دیدار، شاہ دیدار،
آنکھیں گرم کر کے، ایسا نہیں، کڑوی نگاہ سے نہیں، مٹھاس سے بھری ہوئی ہمارا ایٹیچیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں تو مسکرا کے ملیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ایون اے اسمائل از اے چیریٹی، مومن مومن کا ملتا ہے تو اسمائل کر کے ملتا ہے، منہ بنا کے نہیں ملتا۔ یہ حقوق میں آتا ہے، ہمارے کیریکٹر میں آتا ہے۔ ہمارے اندر اب ایک اور چیز ہے کہ جس کو میں نے بہت دفعہ واضحوں میں عرض کی ہوئی ہے، اور وہ ہے انسانی حقوق۔ کوئی بھی انسان ہے، کافر بھی کیوں نہ ہو، جو خدا کو نہیں مانتا، رستے کے اندر دکھ میں پڑا ہے، آپ دیکھ کے اس کو نکل جاؤ، نہیں زندہ رہو، نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، آپ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، وہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن انسان ہے، خدا کی مخلوقات میں پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ ڈیسٹیٹیوٹ ہے، ایسی حالت میں کہ اس کو ضرورت ہے کوئی مدد کی، اس کی مدد کرو جتنی بھی بن سکے۔ اس کی مدد کرنے سے خدا بڑا راضی ہوتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کچھ باتیں چیتیں ہوئی، گناہ و ثواب کی باتیں ہوئی۔ اس کے اندر بہت برس پہلے میں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ ذکر مشکات المصابی رسول اللہ کی حدیث میں ہے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ، تیرے شہر میں ایک پروسٹیٹیوٹ ہے، میں نے اس کو زندگی بھر کے گناہوں معاف کر دیے۔ یعنی زندگی بھر کے مطلب کہ جو وہ فیوچر میں گناہ کرنے والی ہے، میں نے وہ بھی معاف کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دنگ رہ گئے، کہتے ہیں مولا اس نے کیا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ میں تجھے نہیں کہتا، تو جا اس کے پاس، اس کو پوچھ۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، شہر کے باہر پتہ لگا کہ ہاں یہ فلانی پروسٹیٹیوٹ ادھر رہتی ہے۔ نبی کی حدیث کی بات کرتا ہوں، اس کے گھر پہ گئے، دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نوکرانی نکلی، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھاگ کے گئی، اپنی سیٹھانی کو اٹھا کے لائی، وہ جلدی سے باہر نکلی، سر پہ دوپٹہ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکے، یا نبی آپ میرے گھر پہ؟ حضور فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ پیچھے ہٹ گئی، اندر آئی، اچھی طریقے سے بٹھایا، زمین پہ بیٹھی پاؤں کے پاس۔ آپ میرے گھر پہ، کیا حکم ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا کہ جس سے تیرے دل کو خوشی ہو گئے؟ رو پڑی، یا نبی آپ تو نبی ہو، آپ غیب کی باتیں جانتے ہو، آپ کو معلوم ہے لوگ رات کو سوتے ہیں میں گناہ کرتی ہوں، لوگ دن کو کام کرتے ہیں میں سوئی ہوتی ہوں، نیکی اور میں یاد کر، بہت یاد کرایا، کہنے لگی ہاں ایک چیز مجھے یاد آتی ہے، ایک دن میری نوکرانی نہیں آئی، سخت گرمی تھی، گھر میں پانی نہیں تھا، میں مجبور ہو گئی، اور میں نے زندگی میں ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے مٹکا اٹھا کے کافی دور کنویں پہ جا کے پانی لانا پڑا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گرمی سے بیزار ہو گئی، اب میں پانی لے کے چلی آتی ہوں۔ یا نبی رستے میں نے دیکھا ایک کتا زبان باہر ہے اور وہ سہک رہا ہے، مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ ابھی مر جائے گا۔ جب میں نزدیک پہنچی تو کتے نے مجھے ایسی آنکھ سے دیکھا کہ میرے پاؤں جم گئے۔ میں نیچے بیٹھ کے ہاتھ سے تھوڑا پانی اس کے منہ میں ڈالا، وہ پیتا رہا۔ اب اتنا ہاتھ میں تو طاقت نہیں تھی، میں نے دوپٹے سے پانی کھینچا اور اس کے منہ میں نچوڑ دیا۔ یا نبی مٹکا خالی ہو گیا مگر کتا ٹھیک ہو گیا۔ آسمان کی طرف
منہ کر کے مجھے دیکھ کے چلا گیا۔ اے اللہ کے نبی، میری طاقت نہیں تھی کہ اب میں واپس دوسرا پانی لے کے آؤں، میں یوں ہی گھر چلی آئی، سارا دن میں نے پانی کے بغیر نکالا، لیکن یا نبی، اس کتے کو پانی پلانے کے بعد میرے دل میں جو خوشی ہوئی، ایسی خوشی مجھے زندگی بھر کبھی نہیں ملی۔ فوراً وہی نازل ہوئی، اور وہی تو دل میں آتی ہے نا، اے موسیٰ، یہی بات ہے کہ میں اس پہ راضی ہو گیا، اس نے میری ایک مخلوق کی جان بچائی۔ میں اس نیکی کے بدلے میں، اس کو کہنا مت، میں اس نیکی کے بدلے میں ساری زندگی کے گناہ بخش دیے۔ ابھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان ہے، کافر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، انسان تو ہے نا، کبھی وہ ایسی حالت میں ہے، آپ اس کے اوپر رحم کرو، کچھ مدد کرو، ارے جانوروں پر بھی مدد کرو، کتے کو پانی پلانے سے زندگی بھر کے گناہ بخشے۔ یہ ہمارے مومن کی نشانیاں ہیں۔ وہ ہر ایک کے ساتھ خدا کی تمام مخلوقات میں بنائی ہوئی تمام چیزوں کے اندر وہ یونیورسل اسپرٹ میں، یونیورسل سول کے اندر آ جاتا ہے۔ اسماعیلی مومن مولانا حضرت امام کے اندر رہتا ہے اور مولانا حضرت امام اس کے اندر رہتے ہیں، تو یہ سارا یونیورس اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ تمام یونیورس کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کچھ خرابی ہوتی ہے، مومن کا دل دکھتا ہے، جانوروں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، انسانوں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ مومنوں کہ جو آدمی جانوروں کے اوپر بھی رحم کرے، غیروں کے اوپر بھی رحم کرے، وہ اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے ظلم کرے گا؟ یہ ہمارے حقوق ہیں۔ چندن پاس سے ایک لیمب چھے، بھلے کڑوا اور سچ بولنے والے لوگ بہت دفعہ کڑوے ہوتے ہیں، کڑوے کا مطلب پلین ہوتے ہیں، بلنٹ ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو پسند نہیں، ان کو کھوٹا کھوٹا مکھن لگاؤ، تم تو بہت اچھا ہے، پیچھے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ مومن کی یہ نشانی نہیں ہے، اندر باہر کلین اور پاک ہوتا ہے۔ ایسا ہمارا اسماعیلی دین ہے۔ اس دین کو پورا کرنے کے لیے ہماری سب سے بڑی فرض یہ ہے کہ مولانا حضرت امام کیا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایم یہ ہے کہ ہم اپنے اس خداوند کو، ہم جس کو پیار کرتے ہیں، جس کو ہم سب کچھ مانتے ہیں، مولا کو راضی کرو جس طرح وہ راضی ہو گئے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے فرمان پڑھو، کون کون سی باتیں اس کو پسند ہے وہ کرو۔ یہ اسماعیلی مذہب کی طاقت ہے، اسماعیلی مذہب کی پیورٹی ہے۔ جو آدمی اس طرح سے چلتا ہے مومنوں، وہ دنیا میں کدھر بھی جاتا ہے، ارد گرد اس کے فرشتے خدا کے، اس کے باڈی گارڈ ہے، وہ ہر جگہ جاتا ہے، برکتیں چھوڑتا ہے۔ مومن کا پاؤں جہاں پڑتا ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، مومن کا پاؤں جہاں گرتا ہے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ مومن جدھر بھی جاتا ہے خدا تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے باڈی گارڈ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو آسمانی زمینی کوئی بلائی حفت آتی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کبھی بھی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، وہ تو ایک مستانہ شی کی طرح دنیا میں گھومتا ہے، کیونکہ وہ مولانا حضرت امام کا کنور ہے۔ فرشتے سلام کرتے ہیں، وہ دل میں کوئی چیز کو پسند کرتا ہے، مولا اس کو مہیا کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا اسماعیلی دین دنیا میں بیسٹ دین ہے۔ میں نے دنیا کے ہر مذہب کی اسٹڈی کی ہے دینداروں، لیکن سچ کہتا ہوں ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں کہ دنیا تندرستی بھی اچھی ہے، دماغ بھی اچھا ہے، روح بھی اچھی ہے، یہ زندگی بھی اچھی ہے، آگے کی زندگی بھی اچھی ہے۔ ہمارے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نور کی بارشیں ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر خدا کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ مولانا حضرت امام کو راضی کرو، اس کے فرمانوں پہ عمل کرو، اپنی فرائض یعنی ہمارے اوپر جو مذہب کی ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرو، دنیا کی چیزیں چھوڑ کر بھی حضرت امام کے فرمان کے اوپر، مذہب کے اوپر عمل کرو۔ یہ کنوکشن ہے۔ مولانا حضرت امام آپ کو اس کی توفیق دے۔ سکھی آباد رہو، دین اور دنیا کی نعمتیں پاؤ، زمینی آسمانی سب طرح کی بلائیں، آفتیں، مشکلیں، مصیبتیں مولا ہمیشہ دور رکھے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے،
کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے، شیطان کو دور کرے، مولا اپنی بخششیں دیوے، رحمتیں دیوے، برکتیں دیوے، خوشیاں دیوے، نور کی نعمتوں عطا کرے، آپ کی تمام دین اور دنیا کی تکلیفوں کو دور کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کو دین دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس زندگی اور آخری زندگی کے اندر ہمیشہ اپنے نزدیک اور قربت میں رکھے۔ سکھیا بات رہو، آئی زندہ۔